نیب قانون میں تبدیلی، بڑے لوگوں کے بڑے مقدمات ختم۔ کرپشن کے 50 ریفرنسز احتساب عدالتوں نے نیب کو واپس بھجوا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس۔ راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون، سردار مہتاب عباسی، سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف بھی ریفرنسز عدالتوں سے واپس کیے گئے۔ پاکستان میں احتساب کا ادارہ فوت ہو گیا، 95% مقدمات ختم، احتساب کا جنازہ نکل چکا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں پنجاب اور سندھ کے گھرانوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ فضل الرحمان سمیت دیگر کے خلاف جو مقدمات تھے اس پر فاتحہ پڑھ لی گئی۔ معیشت کو کل آخری بوسٹر لگ گیا، معیشت کو ناقابل علاج بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کی بیٹھک۔ حکومت مخالف ممکنہ احتجاجی تحریک پر مشاورت، عوام کو لانگ مارچ کی کال دینے سے متعلق تاریخ کا بھی جائزہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کو الیکشن کے حوالے سے آخری موقع فراہم کر دیا ہے، شہباز شریف عقل سے کام لیں، انتخابات کا مطالبہ نہ مانا تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ملک میں عدم استحکام کے لیے مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں، انتشار پیدا کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنائی جائیں گی۔ وزیراعظم کے بیرونی دوروں کے بعد قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا، ملک کی سلامتی کے خلاف ہونے والے اقدامات پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا اس وقت سیلاب متاثرین کو تعاون چاہیے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی مساق معیشت کی بات کی، عمران خان سمیت سب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ آصف زرداری بے شک لاہور بیٹھے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پنجاب حکومت گرانے کے خواہش مند مرکز کی فکر کریں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا پی ڈی ایم کرپشن بچاؤ کے بعد سیاست بچاؤ مہم پر ہے، 6 ماہ میں معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، اقتصادی صورتحال انتہائی نازک ہو گئی ہے۔ زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان الیکشن نہیں روک سکتے۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے اپنے بیان حلفی کو غلط اور غیر ضروری قرار دے دیا، تمام الزامات واپس لے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگ لی، موقف اپنایا، بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہوا، بیان حلفی درست نہیں، سنگین غلطی پر معافی کا طلبکار ہوں۔ رانا شمیم نے کہا تھا انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گفتگو سنی، ثاقب نثار ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف کیس میں ہدایات دے رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کی اخبار میں اشاعت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی۔ تحریک انصاف آج چارسدہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، عمران خان کی عوام سے جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ چیئرمین پی ٹی آئی سیلاب متاثرین کے لیے کل رات 9 بجے تیسرا ٹیلیتھون کریں گے، کہا ملک بھر کے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ سب بڑھ چڑھ کر مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کی مدد کریں۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کو بیماریوں نے جکڑ لیا، رہنے کو ترپال، پینے کا صاف پانی، نہ سونے کے لیے مچھردانی، متاثرین کی ہر روز نئی پریشانی۔ نوشہر و فیروز کی ٹینٹ سٹی میں کی خواتین اور نومولود بیماریوں میں مبتلا، سکھر، شکارپور اور دادو کے اسپتال بھی مریضوں سے بھر گئے، ایک بستر پر 3 مریض زیر علاج ہیں، ڈاکٹرز کی کمی، ادویات بھی ناپید۔ سوالے پیٹ میں ایک ہفتے کے دوران گیسٹرو سے 14 افراد لقمہ اجل بنے۔ وزراء کا متاثر علاقوں کا دورہ، کہا ہمیں ڈینگی کے ساتھ ڈائریا، گیسٹرو اور دیگر بیماریوں کا بھی سامنا ہے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن مسائل حل کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف موسم کی خرابی کے باعث میاں والی اور ٹانک نہ جا سکے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی سیلاب سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم ایک ہفتے کے لیے بیرون ملک دورے پر روانہ، ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی شرکت کے بعد امریکہ جائیں گے۔ پاک افواج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں،
NFRCC کا کہنا ہے آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے 24 گھنٹے میں 31 پھنسے ہوئے افراد کو نکالا. مجموعی طور پر 4,648 افراد کو ریسکیو کر چکے. 2 ٹن سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا. 1,27,615 سے زائد مریضوں کے علاج اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی امریکی ایوان میں بھی گونج. رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے تصاویر کے ساتھ صورتحال بتائی. کہا پاکستانی عوام اس وقت تباہی سے دوچار ہے. فضائی سروے میں ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا. خواتین اور بچے پلوں پر بغیر خوراک کے بیٹھے ہیں. ایسی بارش ہوئی جس سے ہر طرف سیلاب ہے. امریکہ سب سے پہلے مدد کو پہنچا. امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ملک بھر میں ڈینگی مچھروں کے وار. کراچی میں ڈینگی کے 403 نئے کیس رپورٹ. مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مزید 179 افراد ڈینگی سے متاثر. پنجاب بھر میں 188 افراد میں ڈینگی کی تصدیق. 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا سے 360 کیسز سامنے آئے. پاکستان میں گندم کا بحران. مہنگائی کا نیا طوفان. 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا. فی کلو آٹے کی قیمت کہیں 135 تو کہیں 120 روپے پر جا پہنچی. نان بائیوں نے بھی روٹی کی قیمتیں بڑھا دی. مہنگائی کے مارے عوام اتحادی حکومت پر برس پڑے. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 30 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی، بڑھیں گی یا برقرار رہیں گی؟ حکومت 2 دن بعد بھی فیصلہ نہ کر سکی. غیر یقینی صورتحال کے باعث پیٹرول پمپ مالکان نے کاروبار محدود کر دیا. بعض آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت روک دی. اوکرا نے قیمتیں کم کرنے کی تجویز دی. حکومتی اتحادی جماعتوں نے بھی ریلیف کا مطالبہ کیا. وزارت خزانہ کی قیمتیں بڑھانے پر غور. حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے. پیمرا کی کارروائی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. ARY نیوز کی نشریات بحال کی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. پیمرا کے مجاز افسر کو ARY نیوز کا دورہ کر کے ٹائم ڈیلے میکینزم دکھانے کی ہدایت. پیمرا کو پیر کے لیے نوٹس جاری. جواب طلب. تحریری حکم نامے میں لکھا شو کاز نوٹس اور پیمرا کا آرڈر نشریات معطل کرنے کا جواز نہیں دے رہے. عدالت کے سامنے یہ بات عیاں ہوئی کہ پیمرا کی کارروائی جلدی میں کی گئی. ایئر چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشنل اسکردو ایئر بیس کا دورہ. اہلکاروں کی حوصلہ افزائی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کہا پاک فضائیہ کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. شمالی ریجن میں فضائی صلاحیتیں عسکری رد عمل سے مزید مستحکم ہوئی. ہمیں بیرونی اور اندرونی سیکیورٹی چیلنجز کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا. کراچی میں اوور بلنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری سڑکوں پر نکل آئے. قیوم آباد میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر شہریوں کا احتجاج. مشتعل افراد نے کے الیکٹرک کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی. پولیس نے مظاہرین کو روک دیا. حضرت امام حسین اور کربلا کے دیگر شہداء کا چیلن. کراچی میں مرکزی جلوس نشر پارک سے برآمد. حسینیہ ایرانیہ کھارودر میں اختتام پذیر ہوگا. لاہور میں حویلی الف شاہ اور کوئٹہ میں علمدار روڈ سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دماغ. ملک کے دیگر شہروں میں بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات. موبائل فون سروس جزوی معطل. حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات کا آخری روز. لاہور میں عام تعطیل. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد. خان جہانی ملکہ الزبتھ دوم کے آخری دیدار کے لیے ویسٹ منسٹر کے باہر عوام کا ہجوم. دریائے ٹیمز کے ساتھ 5 میل طویل قطار لگ گئی. کنگ چارلز سوم کی شاہی خاندان کے ہمراہ شمع روشن کرنے کی تقریب میں شرکت. ملکہ برطانیہ کے 4 بچے تابوت کے حفاظتی گارڈز بن گئے. سابق کپتان شاہد آفریدی کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی کے ریہیب سے متعلق بیان نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر دباؤ بڑھا دیا. پی سی بی نے ہائی پرفارمنس سینٹر کے بالنگ کنسلٹنٹ کا برطانیہ کا ویزا جمع کرا دیا.
عمر رشید برطانیہ میں شاہین آفریدی کی انجری کی بحالی کو مانیٹر کریں گے۔ شاہد آفریدی نے کہا تھا شاہین آفریدی اپنے خرچ پر لندن میں علاج کرا رہے ہیں، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ نہیں کر رہا۔